اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و طیبہ ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک صحابی آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب آئیں گی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ کچھ نشانیاں بتاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت جس کا وقت اللہ تعالیٰ کے پاس مقرر ہے، وہ قیامت کی جب دنیا ختم ہو جائیں گی، وہ تو جب آنے کی تب آئیں گی، لیکن ہر انسان کی قیامت 100 سال کے اندر اندر تو آنی ہی آنی ہے۔ مطلب اس نے 100 سال کے اندر تو اندر ختم ہو جانا ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ تھوڑے بہت ہوں گے جو آج نظر آ رہے ہیں، وہ 100 سال کے بعد نہیں رہیں گے۔ اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو، سوچو آج سے 100 سال پہلے بھی یہ دنیا قائم تھی، آج سے 200 سال پہلے بھی یہ دنیا قائم تھی، 300 سال پہلے بھی دنیا قائم تھی۔ ہمارے اور تمہارے جیسے لوگ دنیا میں رہتے تھے، ان کا کیا ہوا؟ وہ کہاں چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت تک کے واسطے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم کو بھی چلے جانا ہے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ آج ہماری ساری محنتیں دنیا کے واسطے، ساری کوششیں دنیا کے واسطے، ساری ہمتیں یہی لگا رہے، ساری طاقتیں یہی لگا رہے، سارے کے سارے ارمان دنیا کے، صبح سے لے کے شام تک بس دنیا دنیا۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی کہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے ایسے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو ان کی محنت کا، ان کی تھکن کا کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے ساری کے ساری محنتیں دنیا کے واسطے کر لی رہیں گی۔ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اس نظریے سے سوچیں گے تو ہم آخرت کے واسطے کچھ کر پائیں گے۔ اگر جس طرح کا نظریہ ہمارا ہے تو ہم کیا سوچیں گے کہ کوئی بات نہیں، آج میں میرے جمع کے رکھوں گا تو کل میری اولاد کو کام آئے گا۔ اپنے بچوں کے واسطے بھی دنیا پسند کریں گے، اور ان کے واسطے بھی دنیا کا ہی نعمت چھوڑ کے، دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے بچے کے واسطے کیا پسند کر رہے ہیں ہم نے ہمارا بھی مقصد بہت بنایا، ان کا بھی مقصد بہت بنایا۔ اگر ہم ہدایت پہ رہیں گے اور ہمارے بچے ہدایت پہ رہیں گے، ہمارے اولاد ہدایت پہ رہیں گے، تو ہدایت ہے تو اولاد ثواب جاریہ بنیں گی، نہیں تو ہماری اولاد ہمارے واسطے عذاب جاریہ بنیں گی۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، ہر خطا کی جڑ ہے، وہ انسان کو بد سے بدتر بنا دیتی۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر اس کے اندر رہ کے انسان مال کی محبت، پھر شہرت یعنی میری واہ واہ ہونا، میری عزت بننا، اس کے اندر پھر حسد، دکھاوے، سب اس کے اندر پنپ جاتے نا، تکبر۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت بھرے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، اور اسی طرح اللہ کی محبت نیکی کا جذبہ پیدا کریں گی اور دل نیکی کی طرف کھینچتے جائیں گے۔
اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے. ہمارے محنتیں کوششیں یہ ہونے مانگتا کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے اور ہمارے جو رخ بدل گئے ہمارے، ہم نے جو غلط راستہ اپنا لیا ہم اس پہ سے ہٹ کے صحیح راستے پہ آ جائیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ جب اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے واسطے بہت تکلیفیں اٹھائے. وقت کے ظالم بادشاہ نے ان کو کوڑے لگوائے. تھوڑے دن کے بعد ان کا انتقال ہوا تو وہ ایک دوست کے خواب میں آئے. دوست نے پوچھا، احمد، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا اور کہا، احمد، تو نے وہ کوڑے کس کے لیے کھائے تھے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں نے تیرے ہی واسطے کھائے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں بے شک ہم جانتے ہیں کہ میرے ہی لیے کھائے تھے. اب اس کا انعام سنو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے، جب میرا دیدار کریں گے، میں ابھی پردہ ہٹا کر تجھے میرا دیدار کراتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے واسطے بات کو سمجھو. ہمارا وقت اللہ کی محبت پیدا کرنے کے واسطے لگاؤ، ایمان بنانے کے واسطے لگاؤ. یہ ہمارے اندر کا ایمان ہی ہوگا جو ہمارے اندر شوق پیدا کرے گا. پھر شوق ہوگا جس کے واسطے اللہ کے واسطے کچھ کرنے کا ارادہ بنے گا، اور پھر ارادہ بنے گا تو عمل ہوگا. اللہ کے واسطے بات کو سمجھو. اگر یہ سب نہیں رہے گا تو پھر ہم اسی طرح ایسے ہی جئیں گے اور اسی حال میں ہم کو موت آ جائیں گی. اللہ کے واسطے بات کو سمجھو. پھر کیا جواب دیں گے پھر؟